کئی کتابوں کے مصنف ہیں حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. اور محترم ناظرین, ہر پروگرام کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی گزارش کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں میری جانب سے ادا کیے گئے جملے, سوالات, الفاظ اور میرے معزز مہمانان گرامی کی جانب سے بھی دیے گئے جوابات, جملے اور الفاظ وقتی طور پر آپ کو حیرت زدہ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس پر سحر حاصل گفتگو ہو سکے. مفتی محمد اکمل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد کس طرح کی جائے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ کچھ زیادہ سختی بیان کی جاتی ہے علماء اکرام کی جانب سے کہ زیادہ سختی کی جائے. علماء اکرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا رول ماڈل ہے اسلام میں, کوئی ایسی ہستی ہمارے سامنے ہو جس نے یہ بتایا ہو کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی ہے تو ہمارے بعد آنے والے لوگ یا امت کے لوگ یا اس قوم کے لوگ, اس ملت کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں؟ کوئی رول ماڈل ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بغیر کسی اختلاف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ وہ رول ماڈل ہے کہ جس نے صرف بچوں ہی نہیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل تربیتی تعلیم فراہم فرمائی ہے. بچوں کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی اور عملی دونوں طریقے سے طرز عمل ہمارے سامنے ہے. آپ نے قول میں بھی بیان فرمایا, مثلا بچوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقے کا کھجور کھانا اور سرکار کا فرمانا ہم صدقہ نہیں کھاتے وہ نکلوایا. اسی طرح اگر کوئی بچے کوئی غلط کام کر رہے ہیں سرکار ان کو روک رہے ہیں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ میں یہ کوشش کرتا رہا کہ پوری زندگی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کر لوں, لیکن جب بھی آپ ملتے تھے فوراً مجھے سلام میں پہل کرتے تھے. اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو پہلے سلام کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ کی زندگی کے کئی آپ واقعات دیکھیں کہ اس میں نبی کریم نے باقاعدہ ایک تربیتی مواد فراہم کیا ہے, چاہے اپنے عمل کے ذریعے اور چاہے قول کے ذریعے. جیسے کہ بچوں کے بارے میں فرمایا کہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو. اس طرح کے مطلب اگر ہم سچویشنز مفتی صاحب مختلف نہیں ہو گئی, کس طرح ہم رول ماڈل کہیں گے؟ 1400 سال پہلے کی چیزیں, زمانہ مختلف ہو گیا, ٹیکنالوجی مختلف ہو گئی. دیکھیں ایک ہوتا ہے بیس اور اصول, وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے بعض اوقات وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیلی حاصل کر لیتا ہے, یہ تبدیلی کی گنجائش رکھتا ہے, اور بعض اوقات نہیں رکھتا. جو تعلیم تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھتی ہے اور ہر دور میں اس کو یقیناً اپنانا چاہیے اور ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے, وہ ہر دور کے اعتبار سے چلتی ہی رہے گی. جیسے اخلاقیات کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اخلاق حضور نے اپنایا, جو آپ نے سلام وغیرہ کا ذکر کیا, اس کو تو بنیاد بنا کر آج بھی اخلاق کا جو ہے نا وہی پیمانہ ہوگا, لیکن ڈیسیژنز میں تو فرق آ جائے گا. ہمیں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر زمانے کی ریکوائرمنٹس بدلیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس دور کے اعتبار سے پھر میڈیا بہت زیادہ ہے, بچے فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں, ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, اسکول کالجز کے ماحول بدل گئے ہیں, لازم بات ہے کہ طبیعتوں پہ اثر بھی مختلف آئے گا. صحیح. تو اس وقت کی تعلیم کو اگر ہم بعینی ہی دیکھنے کی کوشش کریں, یقینی سی بات ہے کہ یہ تغیر اس زمانے میں نہیں تھا, تو اس زمانے کے بچوں کو بنیاد بنا کر تعلیم فراہم نہیں کی گئی اس زمانے کے بچوں کے اعتبار سے. صحیح. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس تعلیم کو آج کل کے بچوں کے لیے کس حد تک ہم قابل عمل تصور کرتے ہیں اور کس تعلیم کو قابل ترمیم تصور کرتے ہیں, اسے آسان طریقے سے ترمیم میں تبدیلی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو نام رکھے جاتے ہیں بچوں, بعض اوقات کہا جاتا ہے میرے بچے کا نام تو فلاں بزرگ رکھے گا, یا میم سے شروع ہونا چاہیے یا ہا سے شروع ہونا چاہیے, جو بھی اس طرح کی چیزیں. کیا نام کا کوئی اثر ہے بندے کی شخصیت پر یا بچے کی شخصیت پر؟ پھر یہ بتائیں کہ اتنی زبانیں بولنے والے مسلمان ہیں دنیا میں, ترکش بھی بولنے والے ہیں, افریقی زبانیں بھی بولنے والے ہیں, تو وہاں تو نام بھی اس ماحول یا اس معاشرے کے مطابق رکھے جاتے ہیں, تو پیمانہ کیسے سیٹ کریں گے؟ آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بچوں کے نام رکھنے کا, اچھے نام رکھنے کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ نام ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے جو آپ نے بیان نہ کی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں جو بچے پیدا ہوتے تھے اور کچھ لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے نام پوچھتے تھے,
آپ ان کے نام رکھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اللہ حضرت قیاس، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن کے نام جو ہے وہ آپ نے رکھے ہیں۔ صحیح۔ تو جو نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ عہد جو تھا وہ توحید سے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والا نہیں تھا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے قبول کروا رہے تھے، تو لہٰذا آپ نے بچوں کے نام اس حساب سے رکھے، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، جہاں ان کی ابدیت کا مظاہرہ ہو، یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے بندے ہیں، اور جب وہ اپنا نام بتائیں تو بھی ان کو احساس ہو، کسی سے سنیں تو بھی ان کو احساس ہو کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی نام رکھنے والے کے لیے ضروری ہو گیا کہ بامعنی نام رکھے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ نام اچھا سا ہونا چاہیے اور عمدہ سا نام ہونا چاہیے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بچوں کے نام رکھے بھی ہیں اور بڑے لوگوں کے نام بدلے بھی ہیں، کہ جیسے ایک آدمی تھا، اس سے آپ نے نام پوچھے تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام غافل ہے، تو آپ نے اس کا نام عاقل کر دیا۔ ایسے ہی ایک آدمی تھا، آپ نے اس سے نام پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا جو ہے میرا نام اسود ہے، تو آپ نے اس کا نام ابیض کر دیا، یعنی سفید۔ اسی طریقے سے ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کہا میرا نام شیطان ہے، تو آپ نے اس کا نام فرمایا کہ تیرا نام شیطان نہیں ہے، تیرا نام عبداللہ ہے۔ اچھا، اگر یہ بتائیں کہ جو صحابہ کرام اسلام سے پہلے کچھ اور نام یقیناً رکھا ہوگا انہوں نے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا گیا ان کا نام؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جس کا نام نامناسب ہوتا تھا، دینی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، تو آپ اس نام کو بدل لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں کہ جنہوں نے اپنے نام بدلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کہنے پہ۔ اچھا، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جس زبان میں، جو زبان جس معاشرے میں رائج ہے، اس میں بھی اگر بامعنی لفظ ہو تو نام رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر علاقے میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ ایرانی ہیں، ان کا اپنی ایک طرز ہے، اور پاکستان کے لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک طرز ہے، سعودی عرب کے لوگ ہیں وہ کنیت بھی ساتھ میں لگاتے ہیں، بلدیت بھی لگاتے ہیں، عربوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو کہیں پر بھی کوئی بھی ہو لیکن اچھا سا نام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا اچھا نام رکھا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو، کہ قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارا اور یہ جو پنکی اور ڈولی اور یہ جو اس طرح کے یہ نام جو ہیں یہ غلط نام ہے۔ پیار سے رکھنے میں کیا وہ پیار سے بھی رکھتے ہیں تو بھی جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، اور معاشرے میں یہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، کچھ نام ایسے محدثین جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ایسے نام لگے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی محدث تھے تو وہ ناک میں بات کرتے تھے، تو وہ اس زمانے میں ان کے نام کے ساتھ وہ لے کا بھی لگا ہوتا تھا، تو وہ تعارف کے لیے ہوتا تھا۔ جیسے ایک بستی میں، ایک محلے میں 5 آدمی ہیں جن کا نام محمد اشرف ہے، تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک نہ ایک بات لگی ہوئی ہوتی ہے، لفظ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں صاحب، یہ جو پیار سے نام رکھے جاتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے؟ یہ پیار سے نام، غلط نام جو ہے پیار سے بھی نہیں رکھا جاتا۔ بات وہی ہے کہ دیکھیں، نام آپ 3 کیٹیگریز ان کی بنا لیں، ایک اچھا مفہوم، ایک یقیناً برا مفہوم، اور ایک محمل، ڈولی، پولی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ڈکشنری میں بھی نہیں ملے گا، بعض ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا نام ہی رکھنا چاہیے، برے نام سے یقیناً بچنا چاہیے۔ اور چونکہ اب یہ معاشرے میں ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہو گئی ہے بہت زیادہ کہ مطلب پکارنے کے لیے نک نیم جو کر لیتے ہیں، اس میں صرف یہ ضرور احتیاط کرنی ہوگی کہ بعض نام ایسے ہیں کہ اگر ان کو بگاڑا جائے تو وہ حد کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں، رحمان کو بگاڑ کے بولیں گے کچھ، اس پہ بہت سخت حکم لگایا گیا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایسے کسی نام کا کسی کا نام عبداللہ ہو تو آپ عبد کو الگ کر دیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ جو ٹھیک، سب سے پہلے کیا بولنا سکھائیں بچے کو، یا اس پر چھوڑ دیں کہ وہ کیا بولنا شروع کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو آپ جتنا بھی فورس کریں نا، وہ اپنی مرضی سے ہی بولتا ہے۔ کچھ بھی آپ سوچنے کی کوشش کریں گے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم زبردستی تو کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کرنے یا کا الگ بابا بات کہے ہے، یا کرنے کا الگ بات ہے، اس کا بولنے کا الگ بات ہے۔ ابا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، پاپا آسان ہوتا ہے، اتا، ایسے مطلب لفظ جو اس کو آسان محسوس ہوتے ہیں، یہ تو وہ خود بولے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم کیا اس کی زبان سے نکلوائیں، تو بہت بہتر ہے کہ اللہ کا لفظ نکلوائیں۔